واردات کس طرح سے ہوئی اور ملزمان نے کس طرح سے سیکیورٹی کی 3-4 لیئرز جو ہیں ان کو توڑا۔ یہ جو لوگ انہوں نے ٹریس کیے پکڑے ہیں یہ پہلے ادھر ہی رہتے تھے، پڑوسی تھے، یہ چپے چپے سے واقفیت ان کو تھی۔ 5 ملزمان اس میں ملوث تھے جو گرفتار جی ہو ہاں۔ چکے ہیں، 3 چارسدہ سے اور 2 مردان سے۔ اسلام آباد میں 2 روز پہلے ایک بڑے بزنس مین کا قتل ہوتا ہے جو ٹویوٹا موٹرز کے مالک تھے، عامر اوان ان کا نام تھا۔ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا اور بہت میڈیا پر اس کو کور کیا گیا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ بہت یعنی ہائی پروفائل سیکیورٹی بھی ان کی تھی، لیکن اس کے باوجود ملزمان بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جدید خطوط پہ انہوں نے بھی کام کیا تھا۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ ویسے تو وارداتیں ہوتی رہتی ہیں قتل کی بھی، لیکن یہ چونکہ ایک تو ہائی پروفائل کیس تھا اور میڈیا پہ اسی طرح اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن اس کی ایک اور خاص بات جو ہمارے علم میں آئی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ عظمت خان جو کراچی سے آئے ہوئے ہیں، اور اتفاق سے ان کی کچھ پولیس کے تفتیشی حکام سے بات ہوئی ہے، تو یہ کہانی سنا رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کہانی آپ سب کے سامنے بیان کی جائے، اور بلکہ گفتگو کے دوران ہی ہم نے ان کو روک دیا۔ تو وہ بتائیں گے کہ یہ کہانی ہے کیا، یعنی واردات کس طرح سے ہوئی اور ملزمان نے کس طرح سے سیکیورٹی کی 3-4 لیئرز جو ہیں ان کو توڑا۔ وہ ہوا ایسے کہ آج ہم ایس ایس پی جو ہیں اسلام آباد کے قاضی علی رضا اوان صاحب، ان کے ساتھ تھی ملاقات، تو ظاہر ہے جاننے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ براہ راست اس کیس سے منسلک ہیں تو ان سے پوچھیں۔ تو انہوں نے جب سنانا شروع کیا تو ہمارا انٹرسٹ بڑھا، ہم قریب ہو کر کے بیٹھے اور موبائل سائلنٹ کیے کہ یار یہ دوبارہ، اور پھر سوالات بھی ہم کرتے رہے۔ تو انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ یہ تھا کہ بارش ہو رہی تھی، اور یہ جو لوگ انہوں نے ٹریس کیے پکڑے ہیں یہ پہلے ادھر ہی رہتے تھے، پڑوسی تھے، اور یہ چپے چپے سے واقفیت ان کو تھی کہ کون سا گھر کس کا ہے اور کون سا مالکان جو ہیں وہ ان گھروں میں اچھا، ہم رہتے تھوڑا تھے۔ سا بریف کر دیں جی اپنے جی ناظرین کو کہ 5 ملزمان اس میں ملوث تھے جو گرفتار جی ہو ہاں چکے ہیں، 3 چارسدہ سے اور 2 مردان سے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ شاید کراچی جاتے ہوئے یا جانے کی تیاری کے دوران اس گرفتار طرح ہوئے ہیں، سے بالکل ایسی ہیں۔ اور ایک کلاشنکوف، 3 پسٹل اور 12 بور کی ایک رائفل ان سے برآمد ہوئی۔ 12 بور کی رائفل وہ ہے جو مقتول کے سیکورٹی گارڈ سے انہوں نے لی ہے انہوں نے۔ چھینی تھی، اور ایک پسٹل اس میں ایسا استعمال ہوا ہے جو چند روز پہلے کسی سے چھینا گیا تھا، وہ بھی استعمال ہوا اس میں۔ اور جو کلاشنکوف تھی وہ کسی پولیس کانسٹیبل سے چھینی گئی تھی، چھینی گئی سرکاری اسلحہ اس میں استعمال ہوا۔ تو جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ بہت ہی آرگنائزڈ قسم کا گینگ تھا۔ گینگ تھا، بالکل آپ ایسی اپنی ہیں۔ بات آگے بڑھائیں۔ تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو لوگ تھے یہ ادھر ہی رہتے تھے ماضی میں۔ 2-3 سال پہلے اسلام آباد پولیس نے جو جھگیاں اور اس طرح کے جن میں یہ تھا کہ جی یہاں پہ افغانی رہتے رہے ہیں، جن کو نکالا بھی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ جرائم پیشہ یا دیگر ان جھگیوں میں آ کر آباد ہوئے ہیں، ان کو اسلام آباد پولیس نے اٹھایا تھا، جن میں یہ لوگ بھی شامل تھے، اور پھر یہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ لیکن یہ چھوٹے پیمانے پہ وارداتیں اس وقت بھی کرتے تھے جب یہ جھگیوں میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ افغانی بھی تھے۔ تو یہ تارے وارے کاٹ کے بجلی کی اور اس طرح کے، کیونکہ کٹر ان کے پاس شروع سے تھے جو ابھی برآمد بھی ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ یار یہ گھر قریب بھی ہے اور پتہ بھی ہے، ساری چیزیں اس کی سامنے دیکھتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو گھر ہے یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے، اور یہ جو لوگ رہتے تھے جو کچی جھگیاں وغیرہ ہیں یہ تھوڑا سا ہائٹ پہ تھے۔ ہائٹ پہ ہیں، اور ان کو اس گھر کی موومنٹ اور ساری چیزیں معلوم تھی۔ تو جو اس نے ایس پی نے جس طرح سے واقعہ سنایا، اس نے کہا یار میرا موت کے اوپر اور قضا کے اوپر بہت بلیو اس کیس کے بعد بڑا ہے، ہم کیسز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ والا جو کیس دیکھا ہے یہ اس حوالے سے ایک سبق آموز ہے کہ اتنی اس شخص کی سیکیورٹی تھی کہ اونچی دیواریں تھیں اور بڑے زبردست بڑے آہنی قسم کے گیٹ تھے ان کے، اور جو انہوں نے دیوار کے اوپر پہلے فینسنگ کی ہوئی تھی، پھر اس کے اوپر جو کانٹے دار جالی ہے وہ لگائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لیزر کی اس نے جدید لگائی ہوئی تھیں، سسٹم لگایا ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو تھا اس کا وہ تھا بجلی کا سیٹ اپ اس نے لگایا ہوا تھا، جس کو رات 11 بجے کے بعد ہر صورت اگر ان کے گھر میں کوئی ایونٹ نہ ہو تو 11 کے بعد صبح نماز تک اس کو آن کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ کرنٹ اس میں چھوڑ دیا کرنٹ ہوتا جاتا۔ تھا اس میں۔ اور رات 10 بجے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 11 بجے کے بعد ان کے گھر، اچھا یہ دیوار کا ہو گیا سارا کہ اتنی 4 قسم کی اس کی دیوار کے اوپر سیکیورٹی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے 2 قسم کے گارڈ رکھے ہوئے تھے، دن کے الگ اور رات کے الگ، پروفیشنلی، جن کے پاس ایس ایم جیز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو لوگ تھے وہ چونکہ بارش ہو رہی تھی
جو یہاں سے سین شروع ہوتا ہے اور ایک طرف نالا ہے اس کے گھر کے ساتھ، تو وہ دیوار بھی بڑی ہے اور یہ نالے والی سائڈ سے اوپر آئے. انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے ان کے پاس بڑے کٹر تھے اور انہوں نے وہ فینسنگ کاٹی ہے. اور چونکہ کرنٹ نہیں تھا اس دن، یہ واردات ہونی ہوگی، یہ سلسلہ ہونا ہوگا، بارش تھی، اور وہ جو گارڈ ہے جو جس سے پولیس نے ابھی بیان بھی لیا ہے، اس نے بتایا کہ یار میں چونکہ بارش ہو رہی تھی تو چائے بنانے لگ گیا تھا، باقی لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ تھے، سو رہے تھے یا جو ڈیوٹی پہ تھا، تو میں چائے بنانے لگ گیا، یار چائے پی لیتا ہوں، تب تک بارش تھوڑی سی اگر تھم جاتی ہے تو پھر جو اندر ان کے کتے تھے وہ بھی رات کو 11 بجے کے بعد ان کو بھی حویلی میں کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، صبح پھر ان کو اور یہ باندھ دیتے واقعہ تھے. کس وقت کا ہے؟ یہ رات تقریباً مڈ 1:30 نائٹ. بجے کا، ہاں 1 سے 1:30 بجے کے درمیان. تو یہ جب تاریں انہوں نے کاٹی، یہ اندر داخل ہوئے. اب ان کی خوش قسمتی کہیں یا کیا کہیں کہ انہوں نے تاریں کاٹی، کرنٹ بھی نہیں تھا، پھر یہ کود گئے، کتے بھی کھلے نہیں تھے، اور پھر جنہوں نے اٹھنا تھا، ابھی رات کی ڈیوٹی تھی جن کی، وہ بھی سو رہے تھے نیچے. تو وہ لوگ آئے اور سب سے پہلے اچھا اس نے کہا کہ یار مجھے تھوڑا سا شک گزرا کہ کوئی ہے، کچھ گڑبڑ ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ جو بندہ ٹریس ہوا، اچھا. جو ان کا ملازم تھا گھر کا، اس نے کہا یار مجھے ایک چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اس نے کہا یار جیسے ہی میں گیٹ کے پاس گیا، جو اندر گیٹ سے اندر جو گارڈ کا گیٹ تھا، تو ایک دم جیسے میں نے دروازہ کھولا تو 3 لوگ اندر ہوئے. جو سیکورٹی کا کمرہ تھا، وہ آئے نا دیوار سے اترے تو وہ کمرہ خالی تھا، چونکہ یہ اندر چائے بنا رہا تھا دوسری جگہ. تو انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو اسی کمرے میں لے گئے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں یہ وہ باندھے. ملازم جو کہہ رہا ہے کہ میں چائے بنا رہا تھا، چائے وہ بنا بتا رہا رہا تھا، ہے. جو ٹھیک ہے. اس وقت جاگ رہا تھا، جس کی ڈیوٹی تھی ابھی نیچے والوں کو جگانا اور پھر کتے والے کو بھی جگانا، جس کی کتے کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھتا ہے کہ یہ کہیں باہر نہ نکلیں یا جو بھی، تو اس کو جگانا تھا اس نے، لیکن یہ چائے میں لگ گیا. تو انہوں نے اس کو باندھا اور باندھ کر کے اس کے منہ کو بھی اس یہاں سے رسی وسی ڈال کے باندھ دیا تاکہ وہ بولے نہ. پھر اس کو ساتھ میں کہتے تھے کہ بھائی مارا اس کو بہت زیادہ، کہ تم یہ بتاؤ کہ باقی لوگ کہاں ہیں. تو اس نے اشارے سے بتایا کہ بیسمنٹ میں لوگ سو رہے ہیں، جس نے کتوں کو کھولنا ہے اور جنہوں نے رات کو ڈیوٹی کرنی. پھر ان کو لے کر کے کہ بتاؤ اندر کیسے جا سکتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس شخص نے مطلب موت سے بچنے کے لیے، ناگہانی صورت سے بچنے کے لیے، کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، کچھ بھی ہو، سیکورٹی ظاہر ہے لوگ کرتے، تو انہوں نے اپنے گھر کے جو یہ ملازمین ہیں ان سے اندر، جو یہ ان کا ذاتی مطلب جہاں پہ مالکان، بیوی، بچے، سارے سب کی رسائی ہے، وہاں فنگر پرنٹ آپ جب کرتے ہیں، بائیو میٹرک آپ فنگر پرنٹ، تو وہاں سے پھر لاک آپ کا کھلے گا، دروازہ کھلے گا. تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا سکتے، ان کا ہوگا، یہ خود ہی انگوٹھے لگائیں گے تو پھر دروازہ کھلے گا. تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. باقی ساری جگہیں انہوں نے بتا دی ہیں، بیسمنٹ بتا دیے ہیں، وہ سارے انہوں نے باندھ دیے. یعنی یہ باہر والے ملازم تھے جن کو اندر جانا، جن کو ایکسیس نہیں تھی. جو ایکسیس نہیں تھی، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایکسیس ہوتی تو وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کا استعمال کرتے. ان کو باندھ دیا انہوں نے، بیسمنٹ والوں کو بیسمنٹ میں باندھ دیا، اوپر والوں کو اوپر باندھ دیا. اب یہ خود ہی 30 سے 35 منٹ یہ گھومتے رہے کہ کسی طرح اندر کیسے داخل ہوں. پھر ان کو لگا کہ ایک جگہ سے ڈرائنگ روم کی کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی، شیشہ ہٹا ہوا تھا، صرف جالی تھی. انہوں نے چیک کیا یار یہ تو صرف جالی ہے، تو یہ اس کو کاٹ کر کے جالی کو اندر داخل ہوئے. جیسے یہ اندر داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم کے ساتھ ان کا بیڈ روم تھا، جہاں پہ یہ عامر خود سو رہے تھے اور ان کی اہلیہ بھی. تو رات 1:30-2 بجے کا وقت ہو، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بندہ سویا ہوتا ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ اتنی سخت سیکیورٹی، سارا کچھ بندے کو تو پتہ ہوتا ہے، اور وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا جیسے یہ اس کے اندر داخل ہوئے کمرے میں. تو وہ ظاہر ہے جب آپ بچوں کے ساتھ سو رہے ہوں اور اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ ایک دم ہڑبڑایا اور اس نے اس کو قابو کر لیا بندے کو. جیسے ہی ایک کو قابو کیا، باقی 2 بھاگ گئے. اس کو ظاہر ہے ٹوٹل 3 اندر گئے، 3 اندر گئے، 2 باہر تھے. ایک کو اس نے پکڑ لیا اور کھڑکی میں ہی دبوچ لیا. تو اس نے بھاگنے کے لیے اس نے ٹریگر دبا دیا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص جس نے اتنی سخت دیواریں، لیکن ایک کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے، اور پھر اندر چونکہ کمرے کی بیڈ روم کی کھڑکی تھی تو اس میں کوئی انہوں نے باقی چیز نہیں تھی، شیشہ تھا وہ سائڈ کیا ہوا تھا ریلنگ کا، اور صرف جالی تھی کہ ٹھیک ہے جی موسم بھی ٹھنڈا ہے اور یہ کھلا رہے. تو اس کو کاٹ کر کے یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور پھر یہ آسانی کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں. تو وہ جو افسر تھا جس نے ہمیں یہ ساری کہانی ایس ایس پی صاحب سنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یار وہ بلیو پہ بات چلی.
تو انہوں نے کہا یار میں نے مطلب اتنے اچھا، پھر انہوں نے ہر چیز بچوں کے لیے، کرکٹ کے لیے علیحدہ جگہ ہے، فٹ بال کے لیے علیحدہ ہے، بچوں کے لیے ٹینس کے لیے علیحدہ جگہ ہے. ان کے دوست بھی آئے ہوئے تھے ان کے بچوں کے، وہ ٹینس وینس یہ ساری چیزیں کھیل کر کے آدھے پونے گھنٹے پہلے یعنی کہ سونے سے وہ واپس جا چکے تھے. تو یعنی کہ ہر چیز، اتنا بڑا گھر اور اس کے اندر ہر آسائش کی چیز انہوں نے بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور اتنی سخت سیکورٹی. لیکن جب موت نے آنا تھا تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ساری یعنی چیزوں کو 4 وہ کرتے سیکیورٹی ہیں. کی لیئرز ہونے کے باوجود وہ باوجود اندر گئے، فنگر پرنٹس تھے، یعنی بایو جہاں میٹرک سے تھا ممکن سسٹم، نہیں ہے کہ ملازم بھی اندر جا سکیں، اور کھڑکی جو ہے وہ رہ گئی رہ گئے. بیڈ روم کی. اور جو اچھا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی پکڑا گیا، دوسرا ٹریگر دبا دیا اور وہ ہو گیا، اور کوئی اس کا مطلب لوٹ مار انہوں نے کی نہیں یا وہ بھاگ گئے اس کے بعد؟ وہ جیسے ہی ایک شخص کو اس نے پکڑا نا، بقول ان کے کہ جو بیانات دیے ان لوگوں نے، تو بیوی نے جو ظاہر ہے بتایا کہ اس طرح سے واقعہ ہوا، تو وہ اس نے فوراً سے مطلب غصے کا اظہار کیا. ایک ہوتا ہے نا، بندہ ہوتا ہے کہ یار چور آ گئے، ڈکیت آ گئے، جی چلیں جی ہمیں کچھ نہیں کہنا، آپ دیکھ لیں ادھر ہیں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک دم سے اس نے غصہ کیا اور ان پہ جھپٹا، ان کو پکڑا، اور ایک پکڑا گیا اور دو جو ہے وہ اسی وقت شاٹ ہوئے. تو یہ بھی بھاگنے کہ اس میں ہی تھا، اور یہ کھڑکی سے جیسے ہی پیچھے ہوا تو اس کے بازو اس کے ہاتھ میں آ گئے. تو اس نے پھر نیچے سے ٹریگر دبایا جو اس کے پیٹ میں جا کر کے گولیاں لگیں. اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے. اس کے بعد وہ نکل گئے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیس نے میرا خیال ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر 24 اندر گھنٹوں کے اندر اسمارٹ کیمرہ اور اس کے جو سیف سٹی کی جیو جو فینسنگ جیو جیو فینسنگ فینسنگ کے وغیرہ ذریعے وغیرہ سے. انہوں نے ملزمان کو گرفتار کر لیا. جو عموماً اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہے اس معاملے میں، اور خاص طور پہ ہائی پروفائل کیسز میں تو وہ بہت ظاہر ہے جلدی اس پہ ملزم پورے پکڑے ملک جاتے میں ہیں. سلسلہ چلا. لیکن ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب موت آئی ہے یا کوئی آپ کی زندگی کا وقت ختم ہے، آپ کے پاس مہلت نہیں ہے، تو کیسے ایک بہانہ بنتا ہے، اور وہ سیکیورٹی کی 4 لیئرز اور وہ کتے اور وہ گارڈز اور وہ بایو میٹرک اور وہ ساری چیزیں آپ کی دھری کی دھری وہی رہ جاتی ہیں. حقیقت. تو یہ تھی کہانی ناظرین، ہم نے کہا کہ آپ سے شیئر کر دیں. بہت شکریہ.